ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے اپنے آپ میں تیزی لائیں اعمال کرنے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہے، جو ہمارا جو ہے نا وہ پچھلے آخری جمعے کا خطبہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنا متقین کی جو ہے نا وہ صفات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے سر فہرست اللہ کے رستے میں تنگی ہو یا آسانی ہو اس میں جو ہے نا وہ خرچ کرنے والا بندہ، پھر اپنے جو ہے نا وہ غصے کو قابو رکھتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ پی جانے والا، پھر لوگوں کو معاف کرنے والا، اس حالت کے اندر کہ وہ بدلہ لینے کی، وہ انتقام لینے کی، وہ اپنی جو ہے نا وہ زخم اور اپنے درد کی بھرپائی کرنا بخوبی جانتا ہو اور اس کی استطاعت بھی رکھتا ہو تو لوگوں کو معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں ان سے جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی مضامین کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا رہے ہیں اور مزید اس کے اندر جو ہے نا وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب مومنین کے بارے میں، پھر اس کے بعد کچھ جنگی احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے آگے جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب ان سے جو ہے نا وہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے اپنی جان کے اوپر تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کاموں پر اصرار اس کو بار بار دوبارہ دہرا کر نہیں کرتے جبکہ وہ انہیں جانتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا وہ ان پرہیزگاروں کا ذکر کیا ہے جن سے جو ہے نا وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ بشری تقاضے کے مطابق غلطی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ آج تلک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں اور اسلام کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ہم آپ کے بارے میں شرعی عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ آپ مغفور ہیں، یعنی کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا تھا، حالانکہ آپ بشر تھے اور بشری تقاضا یہ ہے کہ ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہی کہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنی غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن وہ اس کو دہراتے نہیں، انہیں پتہ ہے یہ غلط ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام عام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے مبرہ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، اور سب سے جو ہے نا وہ اچھا خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے اس کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ کے اوپر جو اصرار ہوتا ہے، گناہ کو جو دہرانا ہوتا ہے، ایک اصرار وہ ہوتا ہے کہ انسان نے ایک چیز سے توبہ کر لی ہے تو دوبارہ پھر جان بوجھ کر اس کو کرتا ہے۔ پیچھے والی توبہ اس کی توبہ تو نصوحہ نہیں تھی، یعنی کہ پکی اور ارادتاً توبہ نہیں تھی۔ ایک یہ ہے کہ اس نے ایک گناہ سے توبہ کی، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں آپ کا گمان بالکل 100% جو ہے نا وہ یقین والا ہونا چاہیے۔ جو انسان جس مرضی بڑے گناہ کے بعد جو اس کا اپنا ذاتی گناہ ہو جس میں دوسری مخلوق متاثر نہ ہوئی ہو، یعنی کہ آپ نے وہ گناہ کیے ہوں جو آپ کی صرف ذات تک جو ہے نا وہ محدود ہوں، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، آپ سچے دل سے جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ یہ نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا اس سے توبہ کر لیں، اس پر شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ بات کنفرم ہے۔ اور آپ ایسے گناہوں پر دن میں 70 دفعہ بھی توبہ کریں، اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرۃ، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ کا استغفار اذکار والا تھا کہ آپ کی توبہ ذکر کے اندر شامل تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اٹھائیں، وہ عبادت، ریاضت، نبوت کے جو ہے نا وہ کام، اور آپ کی تبلیغ، آپ کے جو ہے نا وہ مصائب پر صبر، انہی سے جو ہے نا وہ تعبیر ہے۔ اور خوبصورت سیرت ہے کہ ہر جہاں کے ہر انسان کے لیے آپ جو ہے نا وہ مشعل راہ ہیں، پھر بھی آپ 100 دفعہ دن کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس سے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے کہ اپنا جو بندہ ہے وہ اپنے رب کے بارے میں کون سا جو ہے نا وہ رویہ رکھتا ہے، عاجزی والا رویہ ہے یا اس کا وہ اکڑنے والا رویہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ یعنی کہ اللہ نے ہمارے اندر جو سافٹ ویئر یا جو روح یا جو انسان بنایا ہے، یہ انسان اللہ کی تخلیق کردہ وہ شاہکار ہے کہ جسے کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے اس کا، کہ یہ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سی آسانیاں اور بہت سی جو ہے نا وہ معاملات رکھے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جن گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے وعدہ کر لیں ان کو پھر نہ کریں۔ اگر وہ کسی وجہ سے دوبارہ ہو جاتے ہیں، آپ کا اس کے اندر ارادہ نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ توبہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ جب توبہ کر لیں اس پر کار بند رہے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ رحمتوں کا وہ دروازہ کھولتی ہے، یہ والا عمل وہ والا رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے کہ انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ وہ لوگ تاریخ کا حصہ ہیں اور روشن اوراق کے اندر شامل ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا، یعنی کہ ان گناہوں کی طرف جن گناہوں پر جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگی گزار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ویسے گزاری ہیں کہ ویسے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ تعریف کی ہے کہ ان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون توبہ قبول کرے گا؟ پھر اللہ نے ایک وہ بات کی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو دہراتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دہرانا غلط بات ہے۔